آپ دیکھ رہے ہیں ایس فور یو اسٹوڈیو. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اللہ کی سرتادہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. آپ حضرات نے دیکھا ہوگا اکثر محافل میں آپ حضرات کو سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ حضرات درود پاک پڑھ لیں ایک مرتبہ. اس کی فضیلتیں کیا ہے؟ درود پاک وہ عظیم وظیفہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. حضرت امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب دلائل الخیرات شریف میں یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ فرمایا گیا درود پاک کی فضیلت کے بارے میں. اس کے پہلے آپ یہ جان لیں کہ اس دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا جو جیسی محنت کرتا ہے یا جس کے مقدر میں اللہ نے جتنی روزی رکھی ہوتی ہے، کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں دن بھر محنت کرتے ہیں تو بمشکل 400 سے 500 روپے کما پاتے ہیں. اسی دنیا میں کچھ انسان ایسے ہیں کہ دن بھر محنت نہیں کرتے، چند لمحے ہی میں 400-500 نہیں بلکہ 4-5 لاکھ بھی کما لیتے ہیں. آپ کا مشاہدہ ہوگا ہر طرح کے انسان ہیں. اور ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے اچھی بری تقدیر اللہ کی جانب سے ہے. اس روزی پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو دیا ہے اس میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ خیر ہوگا. لیکن آئے درود پاک پڑھنے کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یوں تو ہم اور آپ کئی طرح کے درود پاک پڑھا کرتے ہیں، لیکن انہی درود پاک میں ایک درود پاک ایسا بھی ہے جسے ہم اور آپ مل کر زیادہ نہیں صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی 6 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. سوچیں کتنا پیارا درود پاک ہوگا. ہم اور آپ چاہ کر بھی اگر چاہ لیں کہ ایک دن میں 6 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھیں تو شاید نہ پڑھ پائیں، لیکن اللہ کی رحمت کے قربان جائیں کہ ثواب کمانے کا اللہ تبارک و تعالی نے کتنا آسان ذریعہ ہمیں اور آپ کو عطا فرما دیا. چنانچہ فرمایا گیا کہ جو کوئی بندے مومن یہ درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لے اللہ تبارک و تعالی اسے 6 لاکھ درود پاک کا ثواب عطا فرمائے گا. اب یہ درود پاک کون کون پڑھنا چاہتے ہیں بھائی بتائیں؟ تو پڑھا رہا ہوں، آپ حضرات پڑھیں اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ حضرات کو 6 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اسی درود پاک کی روایت بیان کرنے کے بعد امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک مرتبہ پڑھنے والے کو ثواب ملا. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے تو روزانہ جو اس درود پاک کو 1000 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی
دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ساری حاجتیں پوری عطا فرما دے گا. یعنی اس درود پاک کا نام ہی صلاۃ السعادت ہے، یعنی سعادت والا درود ہے. ہم اور آپ اس درود پاک کو اگر 1000 مرتبہ روزانہ پڑھیں تو انشاءاللہ ہمیں کسی بھی چیز کی حاجت نہیں رہے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے. اب درود پاک کی کثرت سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا گیا جو بندہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے دل میں ہمارے آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے. کتنا آسان وظیفہ ہے آقا کی محبت اپنے دل میں بسانے کا، آقا کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کا. سب سے آسان ذریعہ یہ ہے کہ بندہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرے. اگر آپ یہ پوچھیں کہ آقا کی محبت دل میں بسا کر آخر ملے گا کیا، تو جان لے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے مومن کے دل میں میری محبت بس گئی، جس بندے مومن کے دل میں میری محبت بس گئی، اللہ تعالی اس کے جسم کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے. تو جس کے دل میں حضور کی محبت بس جائے اس پر جہنم حرام ہو جایا کرتی ہے. تو کتنا خوش نصیب ہوگا وہ مسلمان کہ جس کے دل میں آقا کریم کی محبت آ جائے. اسی لیے تو اعلی حضرت ارشاد فرمایا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دبا اٹھائے گی. ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. عشق مصطفیٰ کوئی معمولی شے نہیں ہے، جس کے دل میں آ جاتی ہے اس کے دل کی دنیا بدل جایا کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں تندرستی 1000 نعمت، بڑا مشہور مقولہ ہے کہ تندرستی 1000 نعمت، اور بے شک 1000 نعمت ہے، بے شمار نعمت ہے. لیکن جو لوگ بیمار رہا کرتے ہیں یا پریشان رہا کرتے ہیں وہ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ نہ جانے ہم سے ایسی کون سی خطا ہو گئی، اللہ ہم سے معاذ اللہ کیوں ناراض ہو گیا کہ ہم بیمار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. یاد رکھ لے مسلمان کے لیے بیماری بھی کسی عظیم نعمت سے کم نہیں ہے. آقا کریم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری جو ہے بندہ مومن کے گناہوں کا کفارہ ہے. اگر بیمار کوئی بندہ ہو جائے، اس سے گناہ سرزد ہو جائے، تو اس بیماری کے سبب اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو پاک و صاف فرما دیا کرتا ہے. اب اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ میں تو نماز کی پابندی کرتا ہوں، گناہوں سے بچتا ہوں، میں بیمار کیوں ہوں، تو یاد رکھ لیں اس کے لیے بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ گنہگار نہیں ہے پھر بھی بیمار ہے تو اللہ تعالی اس کے درجات کو بلند فرما دیا کرتا ہے. تو یہ فضیلتیں ہیں. ہمارا مذہب اتنا پیارا ہے کہ ارشاد فرمایا گیا کہ مسلمان اگر مسکرائے تو بھی اسے ثواب عطا کیا جاتا ہے، صرف مسکرانے پر. کیونکہ مسکرانا کیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. تو ہمیں بھی اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی موقع ملا کرے مسکرایا کیجئے، کیونکہ مسکرانے پر بھی ثواب ملا کرتا ہے. اور ہمارا مذہب اتنا پیارا ہے کہ آپ کو اچانک اگر غصہ آ جائے کنٹرول نہ ہوتا ہو تو فرمایا کہ غصے کے عالم میں جو خاموش ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان دینی باتوں کو یاد کر کے اس پر عمل کریں. لیکن ہمارا سب سے بڑا المیہ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمیں جس سے محبت کرنی چاہیے تھی اس سے محبت نہیں کرتے.
بلکہ دنیا سے محبت کرتے ہیں. یاد رکھ لیں دنیا کی محبت اتنی بری چیز ہے, دنیا کی محبت اتنی بری شے ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ وحی فرمائی کہ اے موسیٰ یاد رکھنا اپنے دل میں دنیا کی محبت کبھی نہ آنے دینا, کیونکہ میری نظر میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ دنیا کی محبت ہے. جس کے دل میں دنیا کی محبت آ جایا کرتی ہے میں اس سے ناراض رہا کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام ہی کا واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں ایک بندہ زار و قطار رو رہا تھا, آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری تھی اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کر رہا تھا, اے میرے رب مجھے بخش دے, اے میرے رب مجھے بخش دے. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تب بھی اس کا رونا اور گڑگڑانا جاری تھا. آپ نے عرض کی یا الہ العالمین آخر کیا ماجرا ہے کہ یہ تیرا بندہ اتنے دیر سے زار و قطار رو رہا ہے, ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کر رہا ہے, اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اس بندے نے اگر روتے روتے اس کی آنسو سے اس کا دماغ بھی نکل جائے اور ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے اس کے ہاتھ ٹوٹ بھی جائیں تب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. آپ اندازہ فرمائے کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں زار و قطار رو رہا ہے, پھر بھی رب ارشاد فرما رہا ہے کہ روتے روتے آنسوؤں کے ذریعے اس کا دماغ بہہ جائے اور ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے ہلاتے ہلاتے اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے تو بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ آخر ماجرا کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ بظاہر تو تمہیں روتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اس کے دل میں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے. آپ اندازہ فرمائیں دنیا کی محبت کتنی بری شے ہے کہ جس دل میں آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی نہیں ہوتا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے اور دین کی محبت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دینی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے کرے پاڑے ہی میں قبرستان کے پیچھے جو بلڈنگ ہے اسی کے گراؤنڈ فلور پہ مکتب چل رہا ہے. آپ حضرات صبح کو 8 سے 10 کے درمیان, شام کو مغرب تا عشاء اپنے بچوں کو بھیجیں اور دینی تعلیم سے آراستہ کریں. وما علی البلاغ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.